اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في يوم هذا وفي كل يوم اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في يوم هذا وفي كل يوم شهداء ملت جعفریہ حاضرین مجلس مرحومین صدا خانہ دیوانیان اور معاونین مرحومین صدر اسلام سے لے کے ہم تک جتنے مومنین اس سارے فانی کو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھنے والا موجود ہوئی وہ عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا صلاحی سارے نال شاملان لیکن زندگی مولت ملتی قبرین میں ستے حاضرین مجلس بانیان مجلس معاونین مجلس مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بث ثواب هاتين السورتين إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين لا سيما المرحومين المبثوثين والمبثوثات بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد من الوجه قبولية واسطة بلند الصلاة ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد صلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين الصلوات الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومربد أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم
أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة دردانی مانی آبا میرے بیٹ انتہائی محترم و معزز سامعین، عزاداری امام حسین علیہ السلام گریہ کرنا، ذکر امام حسین علیہ السلام کرنا اور ذکر امام حسین کر کے آنسو بہانا سنت پیغمبر بھی ہے، ہر معصوم امام دی بھی سنت۔ غم حسین ایک رونا بدعت نہیں، ایک وضع کی دی گئی حدیث کی بنیاد پہ ساری زندگی مسلمان اور گمراہ کیتا گئے کہ رومن نال میت تے عذاب ہوندے۔ اذا بلغ ام المؤمنین حضرت عائشہ ام المؤمنین کو سوال کیتا گیا، بی بی عبداللہ ابن عمر آدھے جو میت تے گریہ نہ کرو، جو گریہ کرن نال میت تے عذاب نازل ہوندے۔ ساڑھے تو پہلے ام المؤمنین نے مسئلہ حل فرما چھوڑیا، فرمایا نہیں عبداللہ ابن عمر کو بیان کرنے کی غلطی ہوئی ہے، کیونکہ حدیث قرآن میں ٹکرا رہی ہے۔ اللہ کا قرآن آدھے لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دا بوجھ نہ اٹھے سی، روے کوئی عذاب کوئی۔ المؤمنین نے مسئلہ خالق نے قرآن نہیں فرمائے کوئی کسی دوسرے دا بوجھ نہ اٹھے سی، کوئی نیکی کر رہے تو نیکی دا اجر بھی خود ویسی، اگر گناہ کر رہے گناہ دا وبال عقاب یہ نہیں جو گناہ کوئی کرے سزا کسی نہ ملے۔ اور میرے محترمی اور شیعہ دا موقع بھی ہے، اتھاؤں پتہ لگ رہے جو گھڑی ہوئی حدیث ہے اس کا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں۔ بناؤ فرض کرو اگر رونا بدعت ہے، اگر رونا گناہ ہے تو عذاب رونا والے نو ہونا چاہیے، میت تو کیوں؟ تو فرمائیے نا جناب، شاید نے پوچھا ام المؤمنین کو لو بی بی پھر تسا فرماؤ اس حدیث کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حدیث کا موجود ہے اور راوی بھی عبداللہ ابن عمر ہے، بی بی پھر تسا فرماؤ اس حدیث کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا عبداللہ ابن عمر کو سنا ایک فرق لگے یا سمجھا ایک فرق لگے یا بیان کرنا ایک فرق لگے، اور میں دونوں بساوا جو نبی نے یہ حدیث کدا ارشاد فرمائیے، فرمایا پیغمبر صحابہ دے نال گزرے نے کچھ یہودی عورتاں کہیں تو ونجڑ آلے تے گریہ کر رہی ہیں، کہیں میت تے رو رہی ہیں، وہ قبر دفن ہو چکا۔ پیغمبر علم نبوت نال ارشاد فرمایا جہندے تے ایک گریہ کر رہی ہیں اس تے ہون بھی عذاب نازل ہو رہے، عذاب خبر ہے سبب رومن دا۔ فرمائیے نا جناب، فرمائے علم نبوت کہا کہ پیغمبر اعظم نے ایک خبر دیتی ہے کہ جس میت تے جس مرحوم تے عورتاں گریہ کر رہی ہیں اس سے ہون بھی قبر عذاب نازل ہو رہے۔ بی بی آنے کی اور فرق لگے، عبداللہ ابن عمر سمجھے جو انہاں دی رومن دی وجہ تو عذاب، فرمایا نہیں انہاں دے رومن دی وجہ تو عذاب نہیں، رونا اور عمل ہاں عذاب کا سبب اور ہاں کا سامنا علم نبوت تھا۔ اور پھر بی بی نے قرآن دی آیت پڑھی ہے جو کوئی کسی دوسرے دا بوجھ نہ اٹھے۔ تو گریہ مظلوم جنہوں آج تک بدعت آکے حتیٰ کہ شیعہ کی تکفیر کی گئی، شیعہ نو قتل کیتا گیا، حالانکہ صحیح مسلم ہے۔ میں آج بھی ایک بزرگ کی زبان کو ایک جملہ سن رہا ہوں،
میں خود روایت نہیں پڑھی، صحیح مسلم میں جو فرما رہا شیعہ سنی علماء کا اتفاق ہے ابوا اپنی مادر گرامی دی قبر کو گزرے سید الانبیاء سواریاں روک دیتیاں، ماں دی قبر دی زیارت دینی تے اتنا رونا کائنات کا سلطان وَأَبْقَى مَنْ حَوْلَهُ، فقط نبی آپ نہیں رونے بلکہ نبی دے نال کھڑے ہوئے تمام صحابیاں نے گریا میرے محترم گریا نعمت خدا بندی اور معصوم نے ارشاد فرمایا شیعتنا خلقوا من فضل دینتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا. خود معصوم نے ارشاد فرمایا اللہ نے شیعہ نو ساری فضل دینت تو خالق فرمائے، یعنی شیعہ ساڑا حصہ. معصوم فرمائے شیعہ ہون دی علامت ہے ساری خوشی تے خوش ہوندے، ساڑے غم نال غم. اور ایک مشہور و معروف حدیث السلیمان منا اہل البیت، سلیمان ساری اہل بیت جو ہے اس تو مراد مانوی اہل بیت کا فاتح ہونا مراد ہے. اور توجہ بیٹھے ہو دادا نے مظلوم کربلا محرم دے صدقے جملہ جناب دی نظر کر رہے ہیں جو کردار دی وجہ تو پیغمبر فرمائے سلیمان ساری اہل بیت جو ہے اسی معنی مظلوم فرمائے سارے حسین دا عزادار ساری اہل بیت جو ہے اسی معنی جسمانی جناب سلیمان فارسی، کیونکہ کوئی رسمی انداز نہیں، داد دا تعلق نہیں، توجہ دا تعلق. میرا دل جا رہا ہے کہ چند احادیث میں جناب کی خدمت اجاز کرا اور آقا خمینی رضوان اللہ علیہ فرمائے دیا اگر اسلام کو زندہ رکھنا چاہتے ہو محرم تے سفر خلاداری کا ترائے مہینے عظمت ترائے مہینے 12 مہینے جو پہلا مہینہ ماہ رمضان، دوسرا مہینہ ذوالحجہ حج حکم ہے جڑا بندہ حج کرے قربانی کرے. تیسرا مہینہ محرم الحرام تجرید آہ دے دن انسان دی بیداری دے دن. لیکن میرے محترم اگر غور کیتا جائے ماہ رمضان 29 یا 30 دن، حج 40 یا 42 دن، فرزند زہرا دی عزاداری 70 دن، 2 مہینے تے 10 دن ایام ادا. اور اگر توجہ بیٹھے ہو تو معصوم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان انچا گزار جی میں خالق چاند ہے گناہوں تو انفا ہو سے جی میں شک میں مادر جو آج دنیا دے آیا ہوں میں انہیں ذوالحجہ دے بارے فرمائے کرب اگر ماہ رمضان گناہ معاف نہیں ہوئے اللہ عرفات نصیب کری مد میدان عرفات جا کہ خالق کو دعا مانگ تیرے گناہ ان معاف ہو سے جی میں شک میں مادر جو آج دنیا دے آیا ہوں میں. تیسرا فرمایا معصوم نے اگر عرفات نصیب نہیں ہوئی دعا من خالق کربلا نصیب کری. جعل الاجابت ذات قربت الحسین علیہ السلام، اللہ نے مظلوم دے روزہ اطہر میں دعائیں دی قبولیت مقام کرا. تیرے منگل دیر ہے خالق دے عطا کرنے دیر کوئی نہیں. میں یہ جانا حدیث عرض کرنا چاہنا شیخ معصومی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل کی دی ہے، ڈھیر ساری کتابوں کے حوالے نال ہماری یہ مفید موجود ہے، ہماری یہ شیخ توسی موجود ہے، حدیث بہار الانوار حدیث موجود ہے، القافیج حدیث موجود ہے، بشارت المصطفیٰ شیعت المرتضی کی حدیث موجود ہے. آیت اللہ جوانی آمدی دے ایک ترسک میں یہ حدیث سن رہے ہیں کہ صادق امام نے فرمائے نفس المحموم ظلم لا تسبیح، بندہ کچھ نہ کرے جسے محفل جبے کے ساری مظلومیت سن کے ٹھنڈا ساتھ جب بھرے. صادق پہ فرمائے اللہ تسبیح کا ثواب نام ہے آمد نفس المحموم ٹھنڈا صاف آہ کرنا، ہانج نہیں آئی، آنسو جاری نہیں ہوئے، دل دکھی ہو گیا، فرمایا رو نہیں سکا، ٹھنڈا صاف جب. اور اس سے نفس المحموم کو شیخ معصومی علیہ الرحمہ نے پوری کتاب لکھی ہے جنہا نام ہی نفس المحموم. مظلوم دی کربلا تے
فرمایا نفس المحموم لظلم نا تسبیح، فرمایا ٹھنڈا سا بھرنا اللہ دے درباری تسبیح شمار ہوندے۔ فرزند دارا دی مجلس وچ بیٹھا رہے، سندا رہے ذکر مظلوم، سندا رہے 18 رجب، سندا رہے عصر عاشور، سندا رہے بہن نے بھیرا کی قربانی، حاج نہیں بھی آئی، اتنا تو سوچیندہ رہنا ایڈی عزت دی مالک دی اجڑی کی میں۔ فرمایا اس ٹھنڈے سادہ ثواب تسبیح خدا دے برابر وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَ، فرمایا سارے محمد کی وجہ تو غمگین ہو گیا، دکھی ہو گیا، خالق اس سے دکھ و عبادت بڑا چھوڑے دے۔ اور میرے محترم سامعین 6واں آقا فرمائے یاجب ان یکتب ھذا الحدیث بالذات، فرمایا تمہارے واسطے پتہ نہیں اس حدیث کی کوئی اہمیت ہوئے یا نہ، صادق امام پہ فرمائے نا حق بڑھ دے جو یہ حدیث سونے نہ لکھی جائے تاکہ دنیا نو پتہ لگے جو مظلوم دی عزاداری دی عظمت۔ اور جیڑا جملہ آغا جوادی عاملی فرما رہے ہیں، آغا جوادی دا کم میں اقدار سن رہے ہیں، وہ پہ فرمائے دے ہیں یہ مماثلت ہے محرم اور ماہ رمضان دی، یہ مماثلت ہے کربلا اور ماہ رمضان دی۔ آغا جوادی پہ فرمائے دے ہیں میں پورے دفتر حدیث سے ایک موقع پہلے لکھے ایک معصوم رہے فرمان جتھے معصوم نے فرمایا دوڑا ٹھنڈا ساتھی تسبیح شمار ہو گئے، کیڑا فرمایا ایک جدا بڑا حالت روزے جو ہوئے، پیغمبر خطبہ شعبانی نے فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ ودعاکم فیہ مستجابہ۔ پیغمبر فرمایا حالت روزے ٹھنڈا ایک سا مومن دا دربار توحید تسبیح شمار ہو گئے۔ آگا پہ فرمائے دیں دوجہ امام اتھے پہ فرمائے دیں کربلا آلیاں دی یاد ایک ٹھنڈا ساتھ کرنا، فرمایا تسبیح شمار ہو گئے۔ اگلا جملہ معرفت آگا جوادی پہ فرمائے دیں وصف عذاب پہ انج آیا کار جو ماہ رمضان انج بندہ اعتقاف ہو بیٹھا۔ صف عذابی اہمیت پاکیزہ لباس باوضو ہو کے آپ مظلوم دی عزاداری ہے۔ فرمایا تیرا اس مجلس سے ایک لحظہ مانا 70 سال دی عبادت تو افسر، تیرا اس مجلس سے بیٹھ کے ٹھنڈا ساتھ دھرنا ایک تصویر خدا دے برابر۔ فرمایا میں دفتر حدیث سے دو ہی موقع ڈٹھے جتھے اللہ مومن دے سان و تصویر اجر ادا کی ہے، یا روزے دی حالت یا مظلوم دی صفحے۔ اور میرے محترم سامعین دوجہ دو ہی موقع جتھے اللہ نے نیند نو عبادت کرا دے، ذرا توجہ فرمائیں۔ عظمت آل اتحاد ڈھیر سارے لوگ ہونے اصلاح دے نام تے تبلیغ دے نام تے بندے مقصر ہوندے ویندے، بندے ناسبی بندے ویندے، بندے خادی بندے ویندے، توحید دے نام تے اصلاح دے نام تے عظمت آل اتحاد دا انکار، معصوم دی عزاداری دا انکار، بندے اپنے آپ کو چوکھا متقی سمجھے ڈالویں تو رومن تو بدت سمجھتے آدھرا معصوم دی عظمت اندانا کر۔ یہ دو موقع دے فرمایا ساہ لینا تسبیح خدا ہے، انگیا آل اتحاد دی عظمت اندانا کرنا، دو موقع دے معصوم فرمایا سمنا عبادت۔ ایک فرمایا جیرا بندہ راتی وضو کر کے اپنے بستر دے سمیں حالت وضو سلطہ نہیں پیا، ایویں سمجھے جنہیں ساری رات مسلح عبادت دے توجہ جو بیٹھے ہو۔ تو دوسرا موقع معصوم پہ فرمانے اللہ زیارت دے رہے بنی نجف امیر کائنات کا مہمان بن دن ہوئے یا رات حجت خدا پہ فرمانے نجف جو تیرا سمنا بھی عبادت پوری ذمہ داری۔ اور میرے محترم سامعین یاد رکھنا انشاءاللہ میں کوشش کرسا ارادہ ہے میرا جو ایک یا دو مجالس درود دی عظمت جناب کی خدمت اجاز کرا۔ درود اتنی بڑی عبادت اس صرف حالات میں کہ درود نو آل محمد صلوات نو معبولی نہ سمجھا کر اتنا بڑا عمل
دعا ہے صلوات، اتنی بڑی دعا ہے صلوات۔ فرزند زہرا چھویں آقا کو پتہ چلا ہے مولا میں اس دفعہ حج دا سفر کیتا ہے، مولا میں حج دے سفر تو اور کوئی دعا نہیں منگی، میں طواف کیتا ہے تو درود پڑھتا رہا، میں سعی کیتی ہے تو درود پڑھتا رہا، میں مناج وقوف کیتا ہے تو درود پڑھتا رہا، میں مزدلفہ قیام کیتا ہے تو درود پڑھتا رہا۔ مولا مناسک کے حج دے میں اور کوئی دعا نہیں پڑھی، میں فقط درود پڑھتا رہا۔ مولا کیا یہ عمل کافی ہے؟ تیرے میرے سارے امام فرمائے میں نے قسم ہے اس ذات دی جنہیں قبضہ قدرت میں جعفر صادق کی جان ہے، اس سال توڑے جتنے حاجی ہن تے جتنی دعائیں منگیاں گئیاں سارے میں فرمائے دن سب تو افضل دعا اللہ نے دربار تیری دعا ہے۔ سب تو افضل دعا اگر کہیں میرا عرفات مزدلفہ طواف کعبہ سعی پورے مناسک کے حج اس سال جتنی دعائیں منگیاں گئیاں سارے پہ فرمائے سب تو افضل دعا اللہ تینوں نصیب فرمائے۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا تعلق ہے ماہ رمضان حج محرم معصوم کو کہے بندے پوچھے مولا اہل عرفات واسطے جنہوں اللہ عرفات نصیب کرے ہے حج دی عظمت کا جملہ یہ توجہ فرماؤ کا کربلا دے نام تطبیق پیش کرنا معصوم کو پوچھے سائے مولا اہل عرفات واسطے یعنی میدان عرفہ جڑے بندے ٹرائیں حج کرن انہاں واسطے سب تو بڑا گناہ کیڑے بندہ حج تے آوے تے حالت احرام ہوئے تے عرفات بھی نصیب ہو جائے۔ مولا یہ فرماؤ اے اہل عرفات واسطے سب تو بڑا گناہ کہہ رہے ذرا توجہ فرمائے سیما پہ فرمائے جنہوں اللہ عرفات نصیب کرے سب تو بڑا گناہ ہے عرفات جو ہٹ کے یاد آدھا ہوئے پتہ نہیں گناہ معاف ہوئے یا نہیں۔ توجہ فرمائیے جناب عرفات جو آکے بھی دے بدگمانی والا کرندہ ہوئے دے یقین نہ ہو جو اللہ جانے میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں۔ اندیار فرزند زہرا پہ فرمائے دے معصوم دی شان سب تو بڑا جرم ہے بدن و کربلا بھی نصیب ہو جائے دے مظلوم دے سلام دے وادی سجیدہ بدا ہوئے اللہ جانے گناہ معاف ہوئے دیا پختہ عزم دے نال اس یقین نالا جو صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہوئے اس یقین نالا جڑی رات میں حدیثاں کتنی آئی 8ویں آقا دی اتنا روپ رخصار حتی تصیر و دموبوں کا علا خط ہے فرمایا تیرے رخصارہ تے حج لڑ پوے خالق تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر لیکن اتنے پھر متوجہ کرنا چاہنا سفر حج دی طرف معصوم کو لو سائل پچھے اللہ دوسرا جو فرمے دے پہو سفر حج اگر قبول ہو گیا بندہ وطن دے انج ہوندے جویں شک میں مادری جو حج دنیا تے آیا ہوئے مانے کو دے کڑے کڑے گناہ معاف ہوئے دے فرمایا یاد رکھو حج دے بعد بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوندے جب تک مظلوم معاف نہ یعنی حج دے مطلب نہیں بھئی یتیم بھتیجی بھی جائیداد پہ قبضہ کر گیا تو اسے مال جو اللہ حج کرنا دے سارا سال سالان تا خمس کھا جائے سارا سال 2 نمبری پہ ملاوٹ تے دھوکے نمان سارا سال چوری تے ڈکیتی تے منشیات کا کاروبار اور بتا پھر اسے نال حج کرانا فرمایا حقوق اللہ معاف ہو سکتے حقوق العباد معاف نہیں جب تک وہ مظلوم معاف نہ کرے ہمیں کعبہ دا حاجی کیوں نہ ہوئے ہمیں مناد عرفات مر کیوں نہ جائے ہمیں مزدلفہ موت کیوں نہ آ جائے معصوم پہ فرمائے جب تک یتیم معاف نہ کرے سی جب تک ہمسایہ معاف نہ کرے سی جب تک بہن بھیرا معاف نہ کرے سی جب تک اس مومن کی غیبت کی ہو معاف نہ کرے سی فرمایا اس وقت تک خالق کی معاف نہ کرے سی کربلائی یہ نہ سمجھے جو مظلوم تیرے اور میرے روحان دا محتاج
اسا رو رہے تھا اپنی حکمت واسطے مظلوم دی صفحے اللہ دیا منشیات کے پیسے نال اللہ داری نہ کرا چوری اور ڈکیتی دے مال نال مظلوم دی صفحے اللہ نہ بچھا یتیمہ دے مال تے قبضہ کر کے مظلوم دی صفحے اللہ نہ بچھا یتیمہ دے سہارے دا نام حسین جب تک حقوق العباد کا خیال نہیں فرمایا حج سارے گناہ معاف ہونے جب تک حقوق العباد ادا نہ ہو اور یاد رکھو میرے محترم پوچھے معصوم کو لو بندے چوتھے آقا کو لو میدان میرا عرفات ہے مولا ما اکثر الحجی اس وجہ سے بڑے حاجی نہیں آئے فرمایا اچھا تیرے خیال ہے زیادہ تعداد ہونے کا مطلب ہے حاجی زیادہ جی مولا بڑی تعداد ہے عرفات میں آج قدم رکھن دی جگہ نہیں فرمایا میرے قریبا دو روایات ہیں ایک ہے جو امام نے جو دی اکھاں دے ہاتھ پھیریا دوسری روایت ہے جو امام دو انگلیاں بلند کی کیا فرمایا میری دو انگلیاں دے درمیان وے راویہ دے جدہ میں دیکھیا سور خنزیر بندر نجس العین جانورہ دی شکل پورا چڑیا گھر نظر آیا راوی یاد ہے میں خلاصہ کر رہا آدھے میں فوراً آکھے مولا وجہ کیا فرزند زہرا فرمایا اکثر العجیج و اقل الحجیج فرمایا شور کرنا لے زیادہ حاجی تھوڑے شور و غوغا کرنا لے زیادہ حاجی تھوڑے فرمایا کہنا مال اپنا نہیں کہنا لباس اپنا نہیں کوئی یتیمہ دا مال غصب کر کے آئے کوئی میری نادی و صدیقہ نہیں مانتا کوئی ساری ولایت دا قائم نہیں کہنا معرفت اسلام نہیں فرمایا تعداد تے نہ بھول حج مکمل ہوں دیئے جدا امام دا ملاقات معصوم دا فرمان ہے اتمام الحج لقاء الامام اور ان علماء نے ترجمہ کی ہے امام نال ایک برائے راست ملاقات دوسرا ہر بنے دی ملاقات تا نہیں ہوندی فرمایا حج مکمل ہوندے معرفت امام تو اس واسطے میرے محترم اس صفحے علاقے آنا یقیناً مال پاک بدن پاک لباس پاک روح خالص ہنج خالص بد رو نہ سکے ہنج ضروری پھٹا سار جوار معصوم پہ فرمانے تسبیح خدا دے بڑا اور معصوم دا جملہ میں آج صبح سن رہا ہوں آقا علی رضا پناہ یام بہت بڑی شخصیت حیران دے وہ پہلی مجلس سے ایک حدیث پہ پڑھ دیا کہ معصوم نے فرمایا من احبنا لم یحبنا لقرابت بیننا و بینہو فرمایا جڑا بندہ سارا محبت کرے لیکن اس محبت کی بنیاد دو چیزاں نہ ہوئے ذرا توجہ فرمائے سو دو چیزاں نہ ہوئے لم یحبنا لقرابت بیننا و بینہو ایک تو دی محبت رشتہ داری کی وجہ تو نہ ہوئے ذرا توجہ سادات واسطے جملہ فرمایا کہ سادات ہی سارے نال محبت اس واسطے نہ ہوئے جو ساڑا بابا ساڑا نانا قرابت داری کی بنیاد پہ نہ ولا لمعروف نستینا ہو الے فرمایا نہیں یہ محبت کسی دنیاوی فائدے واسطے ہوئے جو آل محمد و منصر دے فلاں فائدہ آل محمد و منصر دے پیسہ اتنا آل محمد و منصر دے دنیا اتنی فرمایا نہ محبت رشتہ داری دی بنیاد دے ہوئے نہ محبت کسی دنیاوی فائدے دی بنیاد دے ہوئے ولوت محبت کس بنیاد دے ہوئے انما احبنا للہ و رسول فرمایا سارے نال محبت رکھ دو ہوئے امر خدا سمجھ گئے امر الہی سمجھدہ ہوئے جو 14 دی محبت امر خدا ہے اور سارے نانے دا حکم سمجھ کے یعنی روحانی محبت خالص محبت کھری محبت دنیا نہ اور یقیناً ایک جملہ شاید تھوڑا مشکل جملہ ہوئے اسا معصوم نے صدقے صحت مانگ رہے ہیں منگنی چاہیے خالق ادا بھی کر دے مگر صحت کا 14 کو نہ مان کوئی توجہ فرمائیے جناب اور میں دلیل رکھنا معصوم بھی شیعہ جنگل آبادے امام دا ایک بہت بڑا صحابی بہار الانوار کی روایت موجود ہے
اگر میں شیعہ ہویا بہت بڑا قاری عالم اسلام دا شیعہ ہونے تو پہلے لوگ اس کو مندے ہاں جو بڑا قاری ہے، بڑا صادق ہے، بڑا کامل یقین ہے. اگر میں ہو گیا شیعہ امام دی معرفت بعد میں سفر حج دی تیاری کی. یہ ضمن روایت سے دے جاگی یہ میرا ارادہ بولنا، لیکن اس جملے نام رات پڑھنے سارنا محبت رکھ دو ہے کس واسطے؟ حکم خدا سمجھ کے، حکم رسول، نہ رشتہ داری نہ کوئی دنیاوی فائدہ، خالصتاً اللہ دے نمائندے سمجھ کے محبت. ایک قاری یاد ہے، بہت بڑا قاری ہے، سنت بھی مندے ہیں، غیر شیعہ بھی مندے ہیں، لیکن افسوس اس کا ہے تاریخہ گواہ جدا علی نو معصوم مندستا کہ حسین دی مانو صدیق کبرا مندس ہون بدے آگے بددی ہو گئے کہ دی گل تے یقین نہ کر. شیعہ ہون تو پہلے صادق بھی ہا موثق بھی ہا. شیعہ ہون دے بعد ہون رجال دیا کتابہ لکھ لیا اتنی عمر تو پہلے دی حدیث قبول کرو، اس عمر تو بعد دی حدیث قبول نہ کرو. شیعہ ہو گئے. لیکن آدھے میں حج دے گیا، میرے ایک جنگل جو گزر ہویا، ایک جنگل میں ڈٹھے ضعیفہ اکھا تو نابینی مسلح عبادت کے بیٹھیے. رات دا وقت آ گیا، میں اس ضعیفہ دے قریب گیا. ضعیفہ میرا سلام علیکہ السلام، سفر حج دا مسافرہ، کسی کافر نہ بھلا ہونا جانا، کوفہ تو ٹنا، رات تھنگ آ گئی ہے، تیرا خیمہ ڈٹھے تیرے کول آیا، کیا رات بسر کر سکتا؟ علی بسم اللہ تو اللہ علیہ مہمان ہے، آپ پانی پیش کرا، مسلح عبادت پیش کرا، نماز پڑھ، کھانا کھا، رات بسر کر. ذرا توجہ فرمائیں. ارے میں رات گزاری، صبح کی نماز دے بعد میں پوچھے ہیں ضعیفہ یہ دور تک جنگل بھئیے بانے ہیں تو ضعیفہ اکھاں تو نابینی اس مقام میں تن تنہا اکلی کیوں اس مقام تیرے حج بدیلے تیرا قبیلہ کوئی نہیں، تیرا خاندان کوئی نہیں. بہار الانوار امام ایجنسی علیہ رحمہ لکھے بے کہ علی دی محبت دی قیمت بدی ادا کرے. امیر المومنین کی محبت کی قیمت ادا کرنا. ارے میں نے سمجھ لیا کیا سمجھا؟ ضعیفہ دیئے میرا خاندان ہے ناصری خاندان، دشمن اہل بیت، میں اللہ نے آل محمد کی محبت نصیب کی. محبت کے بعد خاندان صدا دیتی ہے، پورے خاندان فیصلہ کی ہے یا علی کی غلامی چھوڑ یا خاندان ترک کر. علی میں خاندان چھوڑ دیتے اس زمینہ دے بابات اپنے کہیں ویلے کوئی کنیلا کے کھانا پہنچاوے دیئے. خاندان میں نواق ہے جب تک آل محمدی غلامی کا دعویٰ کریں گی آسے تینوں گھر آمدی اجازت نہیں. اسے جنگل تنہائیت مر ویسے اگر میں پوچھے رد کے فیصلہ کی گئی علی چار دہاڑے دی زندگی ہے اوکھی سوکھی نب ویسی علی چھوڑ کے آخرت برباد کرا. علامہ وجدسی علیہ علامہ وجدسی علیہ لکھتے ہیں کس کے فیصلہ کی گئی؟ اب یہ فیصلہ تیرے سامنے کہ اس سے جنگل گزار ویسا زیادہ نب گئی تھوڑی رہ گئی چار دہاڑے آخر مک ویسی تے ہمیشہ دی راہ والی زندگی آج علی دی غلامی چھوڑ کے ہن کیویں آخرت برباد کرا. ارے میں پوچھے ایڈی محبت جو ہے علی نال خاندان چھوڑی نابینا حالت جنگل بیابان خدمت کرن والا کوئی نہیں لازمان کوئی کنید آنے کھانا دے ویلیے. اگر اتنی محبت ہے علی نال اسے علی دے حق دے صدقے اکھی جا مانگ
تے توڑے زندگی تے جڑی چاہ جائے سوکھی ہو جاوے اس نے دیکھ دیا دی او بندہ خدا میرے عقیدے دی توہین نہ کر میں علی نو اکھی واسطے امام نہیں منیا اور دوسرے معصوم نے صدقے اکھی جمانگ اپنے خدا میرے عقیدے دی توہین نہ کر جنہیں گلو جنت منی وے میں علی نو حادی مننے میں علی نو معاشر درانما مننے میں علی نو قسیم منارے بر جنہ مننے اکھی منا میرے عقیدے دی توہین نب ویسی اوفی سوکی یاد ہے میں حیران ہو گیا اتنی معرفت اتنا کردار بلند اتنا عقیدہ امامت ہون اگر حدیث دی سمجھ آئی ہوئے کسی رشتہ داری تو سانو حادی نہ منے کسی دنیاوی فائدے کا سانو حادی نہ منے انما احبنا للہ ولرسول فرمایا اللہ دا بڑایا نمائندہ منے معصوم حادی منے شفیع روز جنا منے قبر دا وارث منے مشکل وقت موت دینے دا ساتھی منے میرے عقیدے دی توہین نہ کر میں اکھی واسطے حسنین دے بابے نو امام نہیں منیا میں علی نو حق دا امام اور میں ڈر گیا حج میں کافلے نال ملحق ہو کے نہ توافی ضعیفہ بھولی نہ عرفاتی ضعیفہ بھولی نہ بنائی ضعیفہ بھولی ارے میں آخری طواف ادا کرنا میری آنکھاں کو آنسو جاری ہوئے میں آکے کریم اللہ کیڑی محبت رکھ لی آئی تیرے ولی نال کیڑی محبت رکھ لی آئی حسنین دے بابے نال مالک او نہیں مگری میں دعا پہ مگنا اس ضعیفہ نو اکھی عطا کر چار دے ہارے دی اوکھی زندگی ہو دی اچھی نے بجائے علی دی زندگی جب موت کا قبول کیتی بیٹھی ہے تو نے ضعیفی دا عالم دا آسانی نہ گزر جائے آنے میں سفر کر کے واپس ہو لیا جب سفر کر کے واپس کوفہ دے قریب آگے میں کافرہ چھوڑ دیتا میں اسے نگری دا رخ اختیار کیتا تاکہ ضعیفہ دا سلامی کیتی بنا نارے ایوی دسی بنا جو تیرے عقیدے دے صدقے اللہ من بھی آل محمد دا غلام چاہائے تیری وجہ تو میں بھی صدیق گھوڑا حسین دیوان کو بننا شروع کر دیتے ہیں اے میری موسنا سلام کیتی وجہ اور ایک جگہ میں آیا خیمے دے قریب دیا ضعیفہ موجود کوئی نہیں میں دائیں بائیں گھوڑا دوڑائے جتھے ایک ضعیفہ میں نے گھر چھوڑی ہوئی نظر آئی ہے میں قریب آکے ضعیفہ میرا سلام ہوئی علیکہ سلام میں پوچھے اس خیمے جن ضعیفہ را دی آئی جنی نابینا آئی کوئی پتہ ہوئی ساتھ جھکا کیا دے میرے پہچان وہ ضعیفہ میں ہاں ہائے مائی ہونی تا اکھی کوئی نہ تیری کا بنائی قائم ہے مسکرا کے بیا دیئے جس حق دے صدقے اللہ تینو ہدایت دیتی ہے اسے حق دے صدقے اللہ اکھی عطا من احبنا للہ ولرسول رشتہ داری کی وجہ تو سڑنا محبت نہ کرے کسی دنیاوی فائدے کی وجہ تو ساڑھے نال محبت نہ کرے من احبنا انما احبنا للہ ولرسول یا اللہ واسطے محبت یا رسول کا حق سمجھ کے ساڑھے نال محبت کرے ہو سی گیا جہاں معنا یوم القیامہ قہاتین میرے آقا نے ہیں دو انگلیاں بلند کی دیا فرمایا تے جیڑا اللہ دے رسول کا عامل سمجھ کے ساڑھے نال محبت کرے وقت معاشر گلا نہ آسی سارے سجے کھپے سارے منگا نالے اے جو حسین جی میں اے بیریاں دو انگلیاں کتھیاں اس واسطے میرے محترم سامعین
مظلوم نو فقط دنیاوی فائدے کا نہ من، مظلوم دے غم نو ذریعہ نجات من۔ اس آنسو نو اس طرح نہ ہوئے جب معصوم نے فرمایا شور کرن والے زیادن حاجی تھوڑے، تیرے اور میرے مجمع فرق نظر، تیرے اور میرے نشست و برخاست فرق نظر۔ لباس وہ پاکیا جڑا پاک ہوئے، اداکاری لباس وہ استعمال کر جسے جو خمس و زکات ادا ہوئے، باوضو ہو کے مظلوم دی صفحے ادا دیا، مظلوم دے غم ماتم کر، بہت بڑا مظلوم ہے بدور دا بہت۔ میرے آقا فرمائے دیں، میرے امام دا اپنا جملہ ہے، انا قدیر العبرات، میں عبرت دا پٹھا حسین۔ معصوم دا اپنا جملہ ہے، فرزند زہرا نے خود فرمایا انا قدیر العبرات، میں کشتہ عبرات۔ پوچھے بتے مولا کی میں، فرمایا لا یذکرنی مومن الا استغفرا، فرمایا جب نہیں کوئی مومن دے سامنے میرا ذکر ہو سی منجور ہو سی، ہو ہی نہیں سکتا نام حسین آوے تے آنکھ نام نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا ابو ہارون مغفور چھے میں آقا نہ صحابی ہے، میں چاہتا تھا ہم جو 12 یا 14 دے سر کے 12 یا 14 حدیث آج کرا، لیکن بات لمبی ہو گئی میں عرض نہ کر سکیا۔ معصوم نے فرمایا ہائے ہارون مغفور، میرے سامنے میرے جد حسین کا مرثیہ پڑھ۔ ہارون آہستہ پڑھے، ہارون مغفور ابھی مغفور پڑھے، میں آہستہ پڑھے۔ امام بھی موجود بھی ہے، لیکن امام نے سر بلند فرمایا، فرمایا نہیں کما تنشدون وَغَوَا کما ترسیح اندہ قبر ہی، فرمایا ڈر نہیں، میرے سامنے میرے دادے دا بہن ہی میں کر کے میں کربلا میرے دادے دی قبر تے بہن آہستہ تھا۔ فرمایا میں نہیں نا کربلا جی مولا بہنہ، میرے جد حسین دی قبر تے مرثیہ پڑھ دیں، مولا پڑھ دا۔ فرمایا وقتی تھے بھی آہستہ نہ پڑھ، ڈر کے نہ پڑھ، انجے مرثیہ پڑھ جی میرے جد حسین دی قبر تے مرثیہ پڑھ۔ راوی یاد ہے میں امام دے سامنے چند اشعار پڑھے، حتیٰ کہ روندے روندے پردے نال حش کر گئے۔ اس حد تک روایات ہی ملتے جدے اس مرثیہ شروع کی کہنا آقا محمد نے شیری نے کتاب لکھی ہے الصحیح من منظر الشہداء، اس میں اجملہ میں پڑھنا جدہ چند اشعار پڑھ رہے نا صحابی، پر میں ہکرہ ذا رخون، میرے آقا نے ایک کنیز نو پردے دے اندروں آئے آکھے میری ماں میں فرود ہوا کو پردے دے اندروں آئے میرے جدرہ مسائل کو سنے۔ جناب فرود بنوے آقا دا حرم چھویں آقا دی والدہ ماجدہ امام نے کنیز دورا کے بھیجیا، فرمایا میری عزت علی ماں دعا کو پردے دے اندروں رہ کے سنے۔ میرا صحابی میرے دادے دی حرمت پہ بیان کریں دے، آدھے فبقا و تحیید النساء، راوی آدھے اتنا رنے خود امام دے صحابی پردے دے اندروں امام دے حرم۔ پھر فرمایا یا ابا ہارون من انشد فی الحسین فابقا اشرتن فرح الجنہ، میرا پیغام قیامت تک میرے شیعہ نو پہنچا دے، جیڑا میرے جدی حرمت بیان کرے نا تے دا بندے روح میں فرمایا بیان کرنے والے دا آج جنت۔ پھر آگے آدھے امام کام کرے دے آخر دے امام فرمایا ایک بندے ہی رو پڑے، میں معصوم وعدہ میں کرنا پڑھن والے تے جنت واجب۔ پھر معصوم نے فرمایا بندہ جو ہویا نہیں رو سکتا خدا ساجہ بھرے، اتنا تو سوچیدہ رہنا ایڈیاں جو عزتیاں مالے رہا۔ فرمایا میں معصوم وعدہ میں کرنا خدا اس کے جنت واجب پہنچے۔ ادادار ہوئے تھے بھامے ماتمی، ذاکر ہوئے تھے بھامے خطیب، صحیح امامہ ہوئے یا بغیر امامے دے میں منت کرے سا مظلوم دی حج دی قیمت تے نہ کریں، مظلوم دی حج دی قیمت تے نہ کریں، اس آنسو دی قیمت بدول کو پوچھ، اس آنسو دی قیمت آریا بہن کو پوچھ۔
اس آنسو کی قیمت اس دین تو بجری صدر قدم نے گسر لے دی ہے اپنے اشریہ قیمتہ دے کر کے اپنے مادم کی ازاداری کی قیمت دے کر کے اپنا عجل ضائع نہ کرے معصوم ہے فرمائے اتنا رو پڑے فمن ذکر حسین عنده فخرج من عینیہ مقدار جناح ذبابۃ فرمایا اتنا رو پڑے مکھی کا پر تر ہو جائے میرے اللہ نے فرمایا کانا ثوابہ علی اللہ ولم یزلہ بدون الجنہ لکھا دے کروڑیں بھی مظلوم دے آنسو دی قیمت دے نہ کریں فرمایا تیرے آنسو دی کم از کم قیمت اللہ جنت مقرر کم از کم قیمت تو دودھ میں کتنا حسین بس کافی بڑھ گیا ہے اللہ کافی سمجھے ہے یرونی اسماعیل یرونس بیمار پتر بہن کفن دائی ہونی پتر جانتی سال ہونا دیوری کفن دائی ہونی ہے نا 54 سال دی زخمی دے ضعیفہ دی علی دی غیرت حیات جملے تھکی ہوئی شام دے سفرہ دی مکی ہوئی بازارہ دے دروارہ دی غربتہ آپ اندازہ کریں بھی سفر کربلا لکھیے 8 ربیع الاول مدینے لکھیے پھر رو کے بڑیا دیا سجاد میں تو شام دے بھر بخار ہے سجاد میں جنم دے قابل نہیں رہی سجاد میں تو سہارا دے وین و کربلا کے سہارا دے میں بھیران و قدرہ فرصہ دے میں تے 8 ربیع الاول مدینے آکیا سجاد میں تو سہارا دے میں نانے و قدرہ فرصہ دے میں تے جیرا اتنا رنی ہے نا حسین جے بھیرانو اور یہ آخری ویلے میں تھیا دیا یہ میں ہاتھ ہاتھ ہے تو روان اجرکم اللہ مولا بھائی دوالے آنسو قبول فرمائے اتنا روان علی بی بی کفن پیا دیئے جویں غریب نہ روان نہ حق ہاں میں رو نہیں سکتا 34 سال ہمیں نا باقر دا قیدی بابا پوری ذمہ نال نفس پہ آتا پانی پیتے نہ رو پاندے بازار دی بھیڑ ویتے نہ رو پاندے حیوان زبا ہوتے ویتے نہ رو پاندے میں رات جملہ پڑھائی پچھے میں نہار مولا کہتا ہی یوسف انصاف نے بھی کیتا یعقوب رہت یوسف 12 پترہ جو تے نبی جان دے ہن جو ملوی پوسی لیکن قرآن آدھے اتنا بندن وب یزا بینا ہو اکھانی بنائی مک گئی فرمینے یعقوب رہت یوسفا میں 18 فخر یوسف کربلا لی ریتے کچھے دکھے من آلہ کے مولا شہادت دوڑا بلسے شہادت دوڑا فخر ہے مردہ میدان دی زینت ہوندے اچھا ہونا شام دا غیری من حال انصاف نے بھی کیتا شہادت دا سڑا بلسے خوفیاں دے بہنا دا غیر اسرا ویلے اس دربار نہیں بھولنا ویلا جدا رو رو دیا دیا سجاد ہون میں تھاک اجرکم اللہ اجرکم اللہ حیوان زبا ہونے ویدے نرو پانے روز افطار کرنے نرو پانے بازار دی بھیڑ ویدے رو پانے جدا ظلم دی دار ملی ہوئی آئی پوچھے محمد باقر امام مولا آخری والی گلے درد رو آئی شام دا قیدی رو گیا دے باقر بچڑا جویں ہاتھ ہاتھ مظلوم باقر رو میں سجاد دی حسرت اور پنجویں امام دا آخری ویلے 2 تھیڑیاں بنا کے جعفر صادق پتر نے سپرد کی دیا پوچھے چھے امام بابا کہیں دی امانت نہیں میرا اپنا مال ہے بابا کہنے سپرد کرنا ہے فرمایا نا میں مزدوری کر کے زراعت کر کے اپنی زمین جو محنت کر کے میں درہم دے دینار بچا کے رکھے
پوچھے جعفر صادق امام ہے بابا کیا کر رہے دا دینارہ دا رنہ کربلا دا آخری چشم دید گواہ محمد باقر رو کے آدھے جوے حق ہانا مظلوم نو رومن دا میں رو نہیں سکا بابا کیا کر دیں فرمایا میری وسیعت ہے جدا عالم اسلام تو حاجی اکٹھے ہوئے نا میدان عزاداری قائم کر کے حاجی اندر سے آئے کتنا وڈا مظلوم کربلا بھائن دی حسرت ہر معصوم دی حسرت ضروری سمجھنا آج تیرے آنسو دے فتوے پہ لگ دیں کل خیرات آئی ہاں آج اپنی بیان دیں فقط روحانا دی قوم بن گئی ہے نہ مائی رونی نانا رونا آدم یا نبی رونا نوح یا نجی رونا ابراہیم یا خلیل رونا پیغمبر یا نانا رونا بھین رونی سجن رونے حد مٹ گئی دشمن رونے حیوان رونے تاریخہ اٹھا قاتل رونے شام غریب و کشتی کھڑی ہے نالے لوٹے نہیں نالے رو نہیں یا لوٹ نہیں یا رو نہیں کی آنکھیں اس بی بی لٹا ڈالا میں نہیں لٹا ڈالے ہزارن میں نہ لٹیا کوئی اور لٹنے سی اگلا جملہ بی بی آدھی ہے بات رونا کیوں ہے آدھے رویا رویا تیری غربتیں ہاں رویا تیری غربتیں کیوں قاتلی ہو گیا دے شالا قیدی دی بہن ان غریب نہ ہو یہ میں کربلا تو ہوئی ہے تیرے اٹھارہ اجر و قبر سوائے ہمیں حسین نے کوئی گندہ بیٹھو ارادہ کچھ اور ماحول کچھ اور بن گئے اتھائی دو جملے میں ابتدائی جملہ کھائی مجلس سن نہیں سننا تھے پیغمبر مجلس سن نہیں سننا تھے پیغمبر روم نہیں سننا تھے پیغمبر نانے دے سینے دے حسین اجرے پیغمبر وسطی روت ویڑے جمعے سلمان ایک واری پتر دی پیشانی جمعی ود رخسار جمعے ود پتر دا سینہ جمعیا ود حسین دی گردن جمعی جبرائیل نازل ہوئے اللہ پہ پوچھتے ہیں کیا اس پتر نار محبت دی فرمایا میرا اللہ جان دے جو میں تو کتنی محبت دوسرا لفظ سردار ملائکہ جبرائیل آکھے خالق پیادہ استرائے دے ہارے آتا 10 آکار بنا مسلم بچپن ہاں امام حسین علیہ السلام دا پیغمبر فرمائے جبرائیل دکھ بیان کر کربلا دے دکھ پڑے جناب جبرائیل پڑھا نالا جبرائیل سونا نالا نبیہ دا سلطان اتنا رونے روان دی آواز بلند ہوئی سلمہ بیڑے جا آواز انہا مطلب فقط آنسو نہیں پورا بلند بلند گریہ سن کے سلمہ دوڑ دیا ہے مولا کہیں روائے فرمایا ہونے جبرائیل آئے میں نے اس پتر دی شہادت دی خبر دیتی ترائے دے ہارے اندر تسا کربلا ذبح ہو سی پوچھے جناب سلمہ ہائے مولا تسا ہو سو فرمایا نا میں دنیا تو ڈور ویسا تیری ماں بطول بابا علی اوہی دنیا تو ڈور ویسا ہے مولا میں زندہ ہو سا فرمایا ہاں تو زندہ ہو سے لیکن فرق تو مدینے حسین کربلا پہلے جبرائیل پڑھے تے نبی اللہ دار بان کے سنائی ہے تے رنے بھی ہم ہون نبی شہادت پڑھی ہے تے سلمہ دے بہن بلند ہوئے لیکن جدا فرمائے نا حسین کربلا تو مدینے رو کے بھیا دیئے مولا بات میں نے تیرے پتہ رسی جو خوش کیا بطول دا پتر اے ہاتھ بدھایا نبیہ دے سلطان تے کربلا دی خاک سلمہ دے ہتھا دے رکھی اے ہی حسین دی مقتل دی خاک سنبھال کے رکھ لے جدا حسین عراق ویسی جیندہ نور سی روزانہ ایک خاک ہوئے دھیرے جدا تائی مٹی دے سمجھے حسین زندہ جدا مٹی خون بن منجے سمجھے بطول دے گلشن دے لٹ پہ گئی موسم بدل گئے رت بدل گئی آ گئی 28 رجب کہ کنیز آکے دس ہے جناب سلمہ نو حسین عراق دی تیاری کمر جھگی ہوئی اسادی دے کنیز دا سہارا رو گیا دیئے حسین عراق
جیندہ نمن سی میرے آقا نے مجھے صرف خبر دیتی آئی یا کوئی اور بھی نشانی بی بی آلی نہیں میں نے خاک دے کے گیا آنکھیاں نے حسین جی مقتل لکھا وہ میرے وطن نے غیرت مند اور رنہ حسین رو گیا دین اما نانے خبر دیتی آئی آنکھیں تا میں کربلا لکھا ہوا اجرکم اللہ میرے قبلہ سعادت و دانے نے جو روایت لکھی ہے اینہ کی امامت لائی کربلا دا منظر بچھا رجل نے سلمہ اور میرے آقا نے ہاتھ بڑھایا کربلا دی خواب نانی نے ہتھا دے وہ نانا دے گیا اے میں غریب پہ دے گیا اما بے بھی رہے جدا خون بڑا جے سمجھے میری زینب دی چاندر نہ رونے والے جناب سلمہ ایک تمہید کا جملہ تے دو ہیں البنین سرکار عباس دی ماں کمر جھکی ہوئی حسین عراق نوان سوا لاکھ نبیاں دی محنت نہیں بچ دی اما میرا چھیدری سلام اما دعا کرے پردے دار بہنا نالن تیسرا سجن ہانی جناب ابو طالب دی بیٹی جناب امیر کائنات دی ہمشیرہ مظلوم دی پھوپھی کمر جھکی ہوئی حسین عراق نوان آج رات ڈک پاؤ آئے اما کیوں تورے گھر عمرہ گزاریے میں اس گھرے 4 واری قوم جنات تا نو آسو اما کنا فرمایا پہلا موقع جدا تیرے نانے دا جنا دیا فرمایا دوری دفعہ میں قوم جنات تا نو آسونے جدا توری زخمی ماں دنیا تو بی بی علی 3 دفعہ میں نو آسونے جدا دوسرا غرفہ یدیم ہو جائے چوتھی دفعہ قوم جنات تا نو میں 28 سفر جدا حسن دے جنا دیتے بی بی آدھی عراق نوان کیوں اما جائے ویلے دی تیاری کی دیئے نا میں قوم جنات دا نوہ پہ سن میں پنیا جو ہکا نشانی نہیں بدیا میں نے پک لگے بدول دا ویڑا ویڑا دوارا اما نہیں نبدی میرا چھیدری سلام ہانی رونے والے چوتھا سانگا محمد حنفیہ وضو پہ کرے دیا غلام دسے محمد دروالے تے بہ گئے ہاشمی غیرت دربی نالین نہیں سمجھے آئے بابا جایا میں نے تو فرمایا سجے سام فرمایا میں نے نانا خواب اجمے میں نے نانے فرمایا حسین عراق تے 1.25 لاکھ نبیاں دی محنت بچے مولا وقت ضرور میں نے بھیڑا تا نال نہ فرمایا لیا نال نہ ہوئے میں باوی اور فرمایا میں کربلا کو سنے اس بازارت دروانے جلسنے باوی میری نوالیا میں آدھا محمد حنفیہ تے سوچ رہے تے بدماشانی بھیڑ ٹوڑی نہیں گچھی تو اپنے وطن سن کے طرف گئے ہاشمی غیرت میں قربان سجاد صبرانا بازار شام جدا بھین بیٹھی ہے حرامی آدھا یہی نہیں پینڈر سکتی ہو بائی دیوٹی بھیر شام تو خیری آدھا مر گیا ہوا پھوپیا در شام نایا ہوا مولا توڑے آنسو قبول فرمائے ایام علائن علائن اگلے سال خیر محرم نصیب ہوئے نا میرے استاد محترم ملک صاحب قبلہ فرمائے ہوئے نا شروع تو گھت نہیں اتھاوی رکھ او فرمائے ہوئے اتھاوی تو گھت نہیں زندہ کوئی نہ یائی مر گئی علی دی جدا پہلا قدم گھر تو وجہ معامل بھے گئے ہر پردے دار دا قدم گھر تو پائے رہے یا پتر ودھے یا بھرا یا وارس جناب فاطمہ دے قدم پائے رہے سید سجاد سوار کھڑا فروا دے قدم پائے رہے حسن دے یتیم قاسم سوار کھڑا فضل دی امہ دے قدم پائے رہے سرکار وفا سوار کھڑا اسکر دی امہ دے قدم پائے رہے کربلا دے والی سوار کھڑا ہر پودے دار یا پودریا
قدم گھر دوار کا یہ دیزتی مالے کا یہ ہونے ہرکا عاشمی نہیں سارے عاشمی بارے اکبر آمان ہے اماں میں سوا خروا کربلا دا مسافر آدھے آلیا بھرا ساحت لاغی تے سوکھا نہیں مدینہ چھوڑنا آرے کا یہ دیزتی مالے کا یا پاس امام اللہ اکبر امام اللہ ہے کربلا دا غریب گداؤں فضل گداؤں محمد انفیہ گداؤں قاسم حراشمی آدھے میں سوار کھڑا ہوا شیخ الجامع علامہ اختر عباس صاحب گداؤں فرمینے رک گئی علی رکی آدھی ہے میں سارے آدھی شکر لگا آج وستی رکھتے سارے دولائے میری کر کی بی بی آدھی ہے حسین ایک میری حسرت کیڑی حسرت آدھی آجو سواب خراوے جڑا یارا دی دیگر کربلا اچھر میں کربلا غریب آدھے آؤ میرا سجاد بجنا آؤ میرا شاہ Akbar,